بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم نے ابھی تک دو افعال پڑھے ہیں، جن میں سے ایک فعل ماضی پڑھا ہے اور ایک فعل مضارع پڑھا ہے۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو حال میں اور مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ اور پھر ہم نے ان دونوں کی دو دو گردانیں پڑھی، ایک معروف کی پڑھی جیسے نصرہ نصرا، اور پھر مجہول کی پڑھی جیسے نصرہ نصرا نصرو۔ تو اسی طرح مضارع کی بھی ہم نے دو گردانیں پڑھی، معروف اور مجہول۔ تو فعل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا تذکرہ ہو اور فاعلی ترجمہ کیا جائے، جبکہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل موجود نہ ہو، مذکور نہ ہو، اس کی جگہ پر مفعول کو بیان کر دیا جائے، جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا۔ اب اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ زید کو کس نے مارا ہے، لیکن جو مارا گیا ہے مفعول جو ہے اس کا بیان موجود ہے۔ اب فعل مضارع کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کرتا ہے یا کرے گا۔ ناصر ینصر، ینصر ہو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر یجلس ہو تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ یہ ترجمے فعل مضارع کے کیے جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات معنی کے اندر پختگی اور زور پیدا کرنے کے لیے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع یا اسی طرح فعل امر یا فعل نہیں وغیرہ، فعل امر ہم ابھی آگے پڑھیں گے، تو فعل نہیں بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ جو فعل امر یا فعل نہیں ہے، چونکہ وہ بھی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے، تو اس لیے ان کی بنیاد فعل مضارع ہی ہے۔ تو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید اور اس کے آخر میں نون تاکید۔ تو یہ جو ہمارا آج کا لیسن ہے وہ ہے نون تاکید، یعنی تاکید کا نون لگا دیا جاتا ہے۔ تو تاکید کا نون جو ہے وہ معنی میں زور پیدا کر دیتا ہے، جیسے ینصرو کا معنی تو ہے مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب اس کے آخر میں نون تاکید لگا دیں لَيَنْصُرَنَّ، تو پھر اس میں زور پیدا ہو جائے گا کہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا ایک شخص۔ اور پھر اس میں جو معنی ہے وہ مستقبل کے ساتھ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ مضارع کے اندر تو دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا نون تاکید کے ساتھ یا لام تاکید کے ساتھ اس کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو پھر اس میں مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر تاکید ہوتی ہے، پختگی ہوتی ہے، زور دینا ہوتا ہے، تو پھر وہ مستقبل کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ نون جو ہے، نون تاکید جو ہے، یہ ثقیلہ بھی ہوتا ہے اور خفیفہ بھی ہوتا ہے۔ ثقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشدد ہوتا ہے، اور خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساکن ہوتا ہے۔ دونوں طرح سے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو نون تاکید بھی کہتے ہیں، نون توکید بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے ہی اس کا نام بولا جاتا ہے۔ تاکید بھی اور توکید بھی ایک ہی معنی ہے۔ تو نون تاکید سے مراد وہ نون ہے جو فعل مضارع اور امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نون تاکید ثقیلہ یعنی مشدد، یہ مشدد ہوتا ہے، اور نون تاکید خفیفہ یعنی ساکن، یہ ساکن ہوتا ہے۔ یہ نون فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں عام طور پر لام تاکید بھی لگا دیا جاتا ہے، جو ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے،
جیسے وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، وَتَاللَّهِ اور اللہ کی قسم، لَأَقِيدَنَّ میں ضرور بھی ضرور تدبیر کروں گا، خفیہ تدبیر کروں گا، أَصْنَامَكُمْ تمہارے بتوں کے خلاف۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ تو اصل صیغہ تھا عقیدو، تو عقیدو کے شروع میں لام تاکید لگا دیا اور آخر میں نون تاکید مشدد لگا دیا، تو یہ بن گیا لا عقیدن، لا عقیدن اصنامکم۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال انہوں نے یہ دی ہے جو نون تاکید خفیفہ کی ہے، ساکن کی مثال ہے، جیسے لا یجلسن، اصل میں تھا یجلسو، جالسا یجلسو، تو یجلسو میں فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگایا اور آخر میں نون تاکید ساکن لگا دیا، تو یہ بن گیا لا یجلسن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ وہ ضرور بیٹھے گا، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ضرور با ضرور بیٹھے گا۔ اب آگے ہیں اس کی گردان، جیسے فعل مضارع کی گردان ہے تو اسی طرح فعل مضارع مؤکد کی بھی ایک پوری گردان ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مؤکد۔ ایک ہے فعل مضارع سادہ، اور جب اس میں نون تاکید آ جائے یا لام تاکید آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مؤکد۔ تو یہ گردان ہے فعل مضارع مؤکد۔ مؤکد کیسے ہے، یعنی تاکید کیسے بنائی گئی ہے، وہ ہے بلام تاکید و نون ثقیلہ، یعنی لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ اس کو مؤکد بنایا گیا ہے۔ اب اس کے صیغے جو ہیں وہ فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے فعل مضارع مؤکد کا پہلا صیغہ بنے گا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ینصرو، تو ینصرو کے شروع میں لام تاکید لگا دیا لا ینصو، اور آخر میں آ کر نون مشدد لگا دیا لا ینصرن۔ اب یہ جو را کے اوپر پیش تھی وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی تاکہ واحد کے صیغے اور جمع کے صیغے کے اندر فرق ہو سکے، کیونکہ جمع کے صیغے میں وہاں پر واو آ جاتی ہے، جو واو تھی اس کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ پیش آ جاتی ہے، تو ینصرو سے بن جائے گا لا ینصرن۔ ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن لا ینصرن کا معنی ہوگا وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، یعنی اس کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہو جائے گا، زوردار کلام ہو جائے گی۔ تو ضرور بھی ضرور دو دفعہ اس لیے کہنا ہے کہ ایک ضرور جو ہے وہ لام تاکید کا ترجمہ ہے لا ینصرا، اور دوسرا جو ہے وہ آخر میں جو نون مشدد ہے اس کا ترجمہ ہے۔ تو لا ینصرن یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ اسے بنے گا لا ینصرانی، لا ینصرانی۔ تو مضارع کا تھا ینصرانی، تو ایک تو لام شروع میں لگایا اور دوسرا آخر میں نون مشدد کر دیا، وہی نون تثنیہ اور نون مشدد کو ملا کر لا ینصرانی اس کو تثنیہ کا صیغہ بنا دیا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ دو مرد ضرور بھی ضرور مدد کریں گے۔ تیسرا صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے، مضارع کا سادہ صیغہ تھا ینصرون، تو جب ہم اس سے فعل مضارع مؤکد بنائیں گے تو وہ بن جائے گا لا ینصرن، واو جو ہے وہ حذف ہو جائے گی اور جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے را کے اوپر پیش آ جائے گی لا ینصرن، وہ سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کریں گے۔ تو ہمارے سامنے گویا کہ مذکر غائب کے تین صیغے اس طرح آئے کہ لا ینصرن، لا ینصرانی اور لا ینصرن، لا ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرن۔ اس کے بعد پھر آگے مؤنث غائب کے تین صیغے آتے ہیں۔ تو مضارع میں جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے یعنی مؤنث واحد مؤنث غائب کا، وہ ہوتا ہے تنصرو، وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی۔ تو جب اس کو مؤکد کریں گے، مؤکد بنائیں گے لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا لتنصرن۔ واحد مذکر کا صیغہ تھا لینصرن،
یا کے ساتھ، یہ پہلا سیگا جو ہے لینصرن، تو چوتھا سیگا ہوگا لتنصرن، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک اور ضرور بھی ضرور مدد کرے گی۔ اور پھر اسی طرح آگے تثنیہ کا لا تنصرانی، اور جمع کا ینصرنا تھا تو یہاں بن جائے گا لا ینصرنانی، تو اصل میں یہ ینصرنا تھا، تو آگے آخر میں چونکہ نون مشدد لگانا تھا، تو جمع کا نون اور نون مشدد نون تاکید اکٹھے ہو گئے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے درمیان میں الف لے آئے، تو یہ بن گیا لا ینصرنانی۔ تو مؤنث غائب کے تین صیغے گویا کہ ہمارے پاس یہ بنے، لتنصرن، لتنصرانی اور لینصرنانی۔ اس کے بعد پھر مخاطب کے صیغے آ جائیں گے، تو مخاطب میں مضارع کا جو صیغہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے وہ تنصرو ہوتا ہے، تو جیسے ینصرو سے لا ینصرن تھا، اسی طرح تنصرو سے لتنصرن، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی لتنصرن ہے، اور واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بھی لتنصرن ہے، اور پھر آگے تثنیہ کا وہاں لتنصرانی، یہاں بھی تثنیہ کا لتنصرانی، یہ ایک جیسے صیغے، تو لتنصرن، لتنصرانی، اور آگے جمع کا جو ہے وہ بن جائے گا لتنصرن، را کے اوپر پیش آ جائے گی، کیونکہ جمع میں جمع مذکر غائب میں تھا لینصرن۔ آگے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے تنصرین، تو اسی طرح ہی لتنصرن، را کے نیچے زیر آ جائے گی، کیونکہ تنصرین جو ہے ہاں یا ہے، تو یا کو حذف کیا، اس کی جگہ پہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اور را کے نیچے زیر دے دی لتنصرن۔ پھر آگے تثنیہ کا لتنصرانی اور جمع کا لتنصرنانی، اور پھر واحد متکلم اور جمع متکلم کے دو صیغے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ انصرو، اس سے بن جائے گا لانصرن، اور ننصرو سے بن جائے گا لننصرن۔ تو جیسے مضارع کے 14 صیغے ہیں، اسی طرح مضارع مؤکد بلام تاکید و نون ثقیلہ کے بھی 14 صیغے ہیں، اور ان کے 14 صیغے سارے کے سارے فعل مضارع سے ہی بنے ہوئے ہیں، شروع میں لام تاکید لگایا ہوا ہے، آخر میں نون تاکید لگایا ہوا ہے، اور پھر ان میں ہلکی پھلکی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے، جو میں نے ایک ایک صیغے کی آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ تو یہ تھا فعل مضارع مؤکد معروف، فعل مضارع مؤکد معروف۔ اسی طرح ایک ہے فعل مضارع مؤکد مجہول، تو ہم نے ابھی پیچھے جو سبق پڑھا تھا فعل مضارع مجہول کا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع مجہول جو ہے وہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، وہ اس طرح کی علامت مضارع کو ضمہ یعنی پیش دے دیتے ہیں، اور آخر سے پہلے حرف جو ہوتا ہے اس کو زبر دے دیتے ہیں، تو مضارع مؤکد کو بھی اسی طرح ہی مجہول بنایا جائے گا۔ معروف کا صیغہ تھا لینصرن، تو مجہول کا صیغہ بن جائے گا لینصرن، یا جو ہے یہ علامت مضارع تھی، تو اس کو ینسو کی بجائے یونسا، اور صاد جو ہے یہ عین کلمہ تھا، آخر سے پہلا لام، نون تاکید جو ہے یہ صیغے کا حصہ نہیں ہے، اصل صیغہ جو ہے وہ نون سواد را ہے، تو آخر سے پہلا جو تھا سواد اس کو ہم نے زبر دے دی، تو لینصرن کی بجائے وہ بن گیا لینصرن۔ ینصرن کا معنی تھا وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اور جب یہ مجہول ہوا تو اس میں ہم مفعولی ترجمہ کریں گے کہ اس ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی، اس ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ اور پھر تثنیہ کا صیغہ ویسے ہی لینصرانی، اور جمع کا صیغہ لینصرن، ان سب مردوں کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ پھر آگے واحد مؤنث مخاطب غائب کا، واحد مؤنث غائب کا لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، پھر آگے واحد مذکر مخاطب
لتنصرن، پھر تثنیہ لتنصرانی، لتنصرن، اور جمع لتنصرن ہو جائے گا، اور واحد مؤنث مخاطب جو ہے وہ بن جائے گا لتنصرن، لتنصرانی اور لتنصرنانی، اور پھر اسی طرح لانصرن لننصرن، مضارع میں ہم پڑھتے تھے انصر ننصر، تو انصر کو لانصرن اور ننصر کو لننصرن، مجہول پڑھیں گے۔ تو یہ گویا کہ آپ کے سامنے اس وقت دو گردانے ہیں، جن میں سے ایک مضارع مؤکد معروف ہے اور ایک فعل مضارع مؤکد مجہول ہے، اور یہ مؤکد کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایک تو لام تاکید کے ساتھ مؤکد ہے اور دوسرا نون ثقیلہ کے ساتھ مؤکد ہے، اور جو نون خفیفہ ہے اس کی گردان انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے، وہ آگے آئے گی۔ تو اس کی گردان میں ایک دفعہ وضاحت کے لیے اور تلفظ کی صحیح ادائیگی کے لیے میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ لا ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لا ینصرنانی، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرن، لننصرن، یہ مجہول کی معروف کی ہیں۔ اب آپ مجہول کی دیکھ لیں، لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرن، لننصرن۔ تو یہ اس وقت ہمارے پاس گویا کہ دو گردانے ہیں، ایک مضارع مؤکد معروف کی ہے اور ایک مضارع مؤکد مجہول کی ہے۔ اب یہ گردانے تو آپ نے یاد کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ چند مزید افعال جو ہیں وہ بھی اپنے پاس لکھ لیں، اور ان کی گردانے بھی انہی کے اوزان پر، یعنی معروف کے وزن پر معروف کی اور مجہول کے وزن پر مجہول کی، یہ بھی آپ نے گردانے کر کے آنی ہے۔ مثلا ایک آپ لکھیں یضربو، یضربو، تو یضربو سے اگر اس کو بنائیں گے ہم مضارع مؤکد تو یہ بن جائے گا لا یضربن، لا یضربانی، لا یضربن، اور اگر اس کو مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا لا یضربن، لا یضربانی، لا یضربن۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں یکسب، کسب یکسب سے یکسب، تو یکسب جو ہے اس کا بنے گا لا یکسبن، یکسب سے لا یکسبن، لا یکسبانی، لا یکسبن، اور مجہول بنے گا لا یکسبن، لا یکسبانی، لا یکسبن۔ یضرب، یکسب، پھر آپ کر لیں یجلس، یجلس سے مجہول یجلس، تو لا یجلسن، لا یجلسانی، لا یجلسن، اور مجہول لا یجلسن، لا یجلسانی، لا یجلسن۔ اس طرح آپ ایک لفظ لکھ لیں یشرب، یشرب، یشرب سے تو یہ بن جائے گا لا یشربن، لا یشربانی، لا یشربن۔ اسی طرح آپ ایک لکھ لیں یترک سے یترک یا یترک، اس کا معروف بنے گا لا یترکن، لا یترکانی، لا یترکن، اور مجہول بنے گا لا یترکن، لا یترکانی، لا یترکن۔ تو یہ اس وقت ہمارے پاس 5 افعال ہے، ایک یضرب ہے، ایک یکسب ہے، اور ایک یجلس ہے، اور ایک یشرب ہے، اور ایک یترک ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جس فعل کا عین کلمہ مفتوح ہو وہ فعل معروف میں ہمیشہ مفتوح ہی رہے گا۔ جیسے یشرب ہے تو یہ لا یشربن، لا یشربانی، لا یشربن، تو را جو ہے عین کلمہ یہ مفتوح ہے، وہ مفتوح ہی رہے گا۔
اور اگر کہیں مقصور آ جائے جیسے یضربو، تو پھر وہ آخر تک مقصور ہی جائے گا، جیسے لا یضربن، لا یضربانی، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربانی، لا یضربانی۔ جی یہ ذرا مائک بند کر لیں ارم، ارم اپنا مائک بند کر لیں۔ اور اگر وہ مضموم ہے جیسے یترکو، تو وہ آخر تک مضموم ہی جائے گا، جیسے لا یترکن، لا یترکن، لا یترکانی، لا یترکن۔ تو یعنی آئن کلمہ جو ہے فعل مضارع میں اگر معروف ہے تو فعل مضارع مؤکد کے اندر بھی معروف ہی رہے، وہ مفتوح ہی رہے گا۔ اگر وہاں مفتوح ہے تو یہاں بھی مفتوح رہے گا، وہاں مقصور ہے تو یہاں بھی مقصور ہوگا، وہاں مضموم ہے تو یہاں بھی مضموم ہوگا۔ لیکن جب اس کا ہم مضارع مجہول بنائیں گے تو جیسے مضارع مجہول میں یا کے اوپر ضمہ آ جاتا ہے اور آخر سے پہلے حرف پر زبر آ جاتی ہے، تو اس کو اسی انداز میں ہی پھر پڑھیں گے، جیسے لا ینصرن، یضرب سے بنے گا لا یضربن، یکسب سے بنے گا لا یکسبن، یجلس سے لا یجلسن، یشرب سے لا یشربن، اور یترک سے لا یترکن۔ تو یہ ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل جو ہے 2 گردانے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ ان کا نام ہے مضارع مؤکد، یعنی فعل مضارع مؤکد۔ مؤکد معنی تاکید والا، تاکید کیا ہوا۔ اور یہ تاکید آئی کیسے ہے؟ لام تاکید کے ساتھ، بلام تاکید لکھا ہوا ہے نا، تو لام تاکید کے ساتھ آئی ہے اور نون ثقیلہ کے ساتھ آئی ہے۔ تو نون خفیفہ کی جو تاکید ہے اس کی الگ سے ایک پوری گردان موجود ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پڑھیں گے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں اسی ہمارے لیسن سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہ لاسٹ آپ نے کیا بولا، یشربو؟ ہاں جی، ہاں جی، ایک یشربو نہیں ہوتا ہے، یہ یشربو ہوتا ہے، شاربہ یشربو۔ اور ایک ہے یترکو، میں نے 5 لکھوائے ہیں۔ ایک یضربو ہے، ضرب یضربو سے جس کا معنی مارنا ہوتا ہے۔ ایک کسب یکسبو سے ہے جس کا معنی کمانا ہوتا ہے۔ اور ایک جالسا یجلسو ہے جس کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور ایک شاربہ یشربو ہے جس کا معنی پینا ہوتا ہے۔ اور ایک تارک یترکو ہے جس کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، ترک۔ تو یہ 5 افعال ہیں ٹوٹل۔ جی اور کسی کے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے؟ سر یہ دونوں گردانیں یاد کیسے ہوں گی؟ ہاں جی بالکل یاد کرنی ہے گردانے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو توجہ سے یاد کریں تو میں 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ فعل مضارع کے ساتھ یہ کافی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ گردانے یہ نہیں بلکہ آپ کو ساری یاد کرنی چاہیے، جتنی بھی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اب تک، ہم ان دونوں کو ساتھ ملا کر یہ 6 گردانے ہو گئی ہیں۔ 2 ماضی کی ہیں، ماضی معروف اور مجہول، اور 2 مضارع کی ہیں معروف اور مجہول، اور 2 یہ مضارع مؤکد کی معروف اور مجہول۔ یعنی کسی کے پاس ابھی مزید کوشچن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہے، صرف اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ 2 گردانے ہیں، تو ان 2 گردانوں پہ چونکہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ میں سے ابھی کوئی ایسا ہے جو ابھی ان میں سے کوئی ایک گردان سنا سکے، جس نے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے؟